إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ ادا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ 4 رکعات ادا فرماتے، ان کے حسن اور طوالت کا کیا پوچھنا، یعنی انتہائی حسین نماز۔ پھر 4 رکعات ادا فرماتے، ان کے حسن اور طوالت کے متعلق بھی کچھ نہ پوچھو، یعنی کتنی حسین اور طویل نماز ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 3 رکعات ادا فرماتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ کو کبھی کسی کی نماز دیکھ کر جو اچھی فیلنگز آتی ہے نا کہ کتنی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز میں لازمی طور پر ٹھہرا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ آپ تہجد کی نماز بڑے ریلیکس ہو کے پڑھتے تھے، کیونکہ اب وہ ٹائم بندے اور رب کا ہوتا ہے نا، اور دل کی خوشی والی عبادت ہے۔ نفل عبادت جو ہے نا وہ فرائض سے چونکہ اوپر اٹھ کر ہم جیتے ہیں، تو نفل عبادت کے اندر آپ کی ڈٹرمنیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اب آپ کو کسی نے کہا نہیں ہے، آپ اپنی دل کی خوشی سے اس کو کر رہے ہیں، اللہ نے آپشنل چھوڑا ہے آپ کے اوپر۔ دل کی خوشی سے جو بندہ کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کا حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اسود بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ شروع رات میں سو جاتے تھے۔ اب یہ شیڈیول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ رات کا ابتدائی حصہ سو جاتے تھے اور آخر رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھتے تھے، کیونکہ جو دن بھر کی تھکن ہوتی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اگر ابتدائی رات میں سو جایا جائے تو پھر آپ سیکنڈ ہاف اچھا گزار سکتے ہیں، رات کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ اچھا گزار سکتے ہیں۔ اور آخر رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے بستر پر آرام کے لیے آتے تھے، اگر ضرورت محسوس ہوتی تو اپنی اہلیہ سے قربت فرماتے اور سو جاتے۔ تو جب پہلی اذان یعنی اذان فجر ہوتی تو جلدی سے اٹھتے اور اپنے اوپر غسل کے لیے پانی بہاتے، اگر جنبی نہ ہوتے تو وضو کرتے، جیسے لوگ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ پھر 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھتے اور باہر تشریف لے جاتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پہلے کے دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں، لوگ اپنے اندازے سے فطرت پر تھے اور اصول پر مبنی زندگی گزارتے تھے۔ عشاء کے بعد سو جاتے تھے اور صبح جلدی اٹھ جاتے تھے، اور یہی ان کی عادت تھی۔ اب لوگ چونکہ فطرت سے ہٹ گئے ہیں، اس وجہ سے خود بخود جو ہماری فطرت نے ہمارے جسم میں ایک شیڈیول رکھا ہے، ایک ٹائم ٹیبل رکھا ہے، اس کو ہم ڈھونڈ نہیں پاتے۔ مثلا صبح سویرے ہماری آنکھ نہیں کھلتی، حالانکہ کھل جانی چاہیے۔ رات کو ہم جلدی نہیں سوتے، اس لیے صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے۔ تو ایک گھڑی فطرت نے بھی ہمارے اندر رکھی ہے، اور وہ فطرت یہ ہے کہ جب آپ کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی، جب آپ کا پیٹ خالی ہوگا تو آپ کو بھوک لگے گی۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے اس فطرت کو مسخ کر دیا ہے، رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اور صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے، اور جب دیکھو کھاتے پیتے رہنے کی وجہ سے۔ پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ ایک سٹینڈرڈ دیا گیا کہ آپ کی عبادت نصف رات پر مبنی ہونی چاہیے، نفل عبادت کی بات ہو رہی ہے، یہ تقریباً 3.5 گھنٹے کی عبادت تھی۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے کے قریب رات میں عبادت کیسے کر لیا کرتے تھے۔ ہم اپنے اوپر حیرت نہیں کرتے جب ہم عشاء کے بعد دنیاوی کام کاج میں 3.5-4 گھنٹے نکال دیتے ہیں، تو ہمیں حیرت اس پر ہو رہی ہے کہ جو 3.5-4 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو 3-4 گھنٹے جب دنیاوی کاموں میں ضائع کرتے ہیں، کسی ایک دعوت میں چلے جائیں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 3-4 گھنٹے آرام سے آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تب تو ہم حیرت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے۔ تو دنیا کے لیے جاگنا ہمیں آسان لگتا ہے اور حیرت زدہ نہیں کرتا، اور اللہ کے لیے جاگنا ہمیں حیرت زدہ کرتا ہے اور ہمیں مشکل لگتا ہے، کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے۔ جو تہجد میں اٹھتا ہے ہمارے لیے بڑا انوکھا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اچھا آپ تہجد گزار ہیں، اچھا بڑی بات ہے، مشکل عبادت ہے اس کے حساب سے تو بڑی بات ہے۔
لیکن یہ کہ جو دنیا میں اتنی دیر راتوں کو جاگتے ہیں ان پر زیادہ حیرت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ جو تہجد گزار ہے وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد میں 10 آیات تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے غافل نہیں کہتے، اور اگر کوئی 100 آیات کا قیام کرے تو فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور اگر جو 1000 آیات کا قیام کرے تو اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح الجامع کی ہے۔ تو جتنی بھی آیتیں آپ پڑھیں اس پر غور و فکر کریں، آپ دیکھیں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا۔ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھے سے سن رہے ہیں، اتنی یکسوئی ہوتی ہے ماحول میں، اتنی خاموشی ہوتی ہے ماحول میں، آپ جو بھی پڑھتے ہیں وہ سمجھ آتا ہے۔